بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان سارے سوالوں کا جواب ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ کی عبادت کر رہی تھیں۔ تبھی اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص آ گیا۔ یہ اجنبی شخص اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی روپ میں حضرت مریم کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم انہیں دیکھ کر بہت ڈر گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت حیرانی ہوئی، اور انہوں نے کہا، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی برائی کے بارے میں سوچا ہے۔ میرے جسم کو کبھی کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو پھر بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بنا شوہر کے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اس بچے کا بنا باپ کے پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اس کے ذریعے لوگ یہ جان پائیں گے کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کسی مرد اور عورت کے پیدا کیا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بنا کسی عورت کے صرف مرد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور باقی انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اسی طرح اب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے بنا کسی مرد کے پیدا کرے گا۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر پھونک ماری، جس سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی فکر بڑھتی گئی۔ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ وہ اپنی قوم کو کیسے سمجھائیں گی اور ان کا سامنا کیسے کریں گی۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ ان پر غلط الزام لگائیں گے اور زنا بدکاری کا الزام لگائیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہو گئیں، اور بیت المقدس سے لگ بھگ 9 کلومیٹر دور ایک جنگل کی طرف ایک پہاڑی کی اور چلی گئیں، جسے بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پہنچنے پر انہیں درد شروع ہو گیا، اور وہ ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئیں۔ درد کے باوجود ان کے دل میں یہ فکر بنی رہی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو کیسے سمجھائیں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کے الزام لگائیں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم رضی اللہ تعالی عنہا، پریشان مت ہوئیے، آپ کا پروردگار آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، بہا دیا ہے۔ اس کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ تو تازہ کھجور گریں گے۔ ان کھجوروں کو کھائیے اور ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھائیے۔ اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو 40 دن تک وہیں ٹھہرنے کا حکم ملا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں، اور جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ غمزدہ ہو کر رونے لگے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو
ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا۔ اس ہارون سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی مراد ہیں۔ یہ تقوی و پرہیزگاری میں بنی اسرائیل کے ایک ہارون نامی شخص سے تسبیح دیتے ہوئے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہارون کی بہن کہا۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری بے گناہی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھ کر اور دودھ پیتے بچے کی باتیں سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بے گناہ اور پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے لگے۔ ان تمام تکلیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چلی گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں کچھ خاص معجزات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی، اور کوڑھ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے ہیں یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہیں ان سب کی آپ کو جانکاری ہوتی، اور آپ سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے، اور اسی طرح آپ پر الزام لگاتے رہے، اور کچھ لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت یعنی ویرودھ کیا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں
اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان عطا فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ دھوکہ مت کرنا اور نہ ہی کل کے لیے بچا کر رکھنا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ کیا اور اس کھانے کو کل کے لیے بچا کر رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور پھر یہ سارے کے سارے تیسرے دن مارے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس بادشاہ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت بادشاہ نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا خوشخبری دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔